دینی جذبے اور محبت دے نال اس بابرکت محفل اقدس کا انتظام اور اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے ہوئے اس بابرکت محفل اقدس اور ذکر مبارک دے فیوز و برکات تمام منتظمین اور اسا سب حاضرین کو عطا فرماوے۔ بھائی جان یہ کو بالکل ہی ختم کر چھوڑے، بالکل ڈیڈ آواز ایک ایک لفظ سمجھ آنے صاف۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علی سگی پھوپھی ذات حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بابرکات ہے۔ یہ کو اجے بھی ختم کرو جی، بالکل یہ آواز لوٹ کے نہ آوے، صاف ہر لفظ سمجھ آوے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علی ذات بابرکات نے چکے ہر قسم دے ظلم زیادتی انسانہ دے دلان دے جڑیاں دوریاں ہن انہاں ساری چیزاں نو محبوب کریم علیہ السلام نے ختم اور دور فرما لیتا۔ سبحان اللہ۔ اور اسلام نے پیاری تعلیم عطا فرمائی ہے کہ تمام دی تمام مخلوقات دے سب تو افضل اشرف مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ قرآن پاک نے سانو نظریہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن پاک دے ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ تمام دی تمام مخلوقات دے وچ یقینی طور تے اللہ پاک نے بنی آدم نو باقی ساری مخلوقات دے اوتے عزت و کرامت عطا فرمائی ہے۔ تو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات دے مقابلے سب تو زیادہ شرف اور سب تو زیادہ عظمت و فضیلت والی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ اور قرآن پاک پہلے پارے سورہ البقرہ دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ارشاد فرمائے کہ هو الذی، او اللہ پاک ہے، خلق لکم جس نے تواڈے واسطے پیدا فرمایا۔ لکم دے وچ لام برائے انتفاع ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں او اللہ پاک ہاں، اے انسانوں میرے قریب آؤ، میری بارگاہ تو کیوں دور ہو؟ فرمایا میں او خالق ذات بابرکات ہاں کہ جس نے جو کچھ بھی اس زمین دے وچ ہے وہ سارے دا سارا تواڈے نفع اور تواڈی خدمت واسطے پیدا کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ نظریہ متعارف کروایا ہے کہ انسانیت دا شرف اور انسان دا مقام اتنا بلند ہے کہ باقی جتنی کائنات ہے وہ ساری اللہ پاک نے انسان دی خدمت اور انسان دے فائدے واسطے پیدا فرمائی ہے۔ جس لئے تمام دی تمام مخلوقات دے وچ اشرف مخلوق انسان ہے۔ تو سارے پیارے محبوب علیہ السلام دا پیارا دین یہ تعلیم عطا فرماتا ہے کہ انسان چاہے وہ عربی ہے یا اجمی ہے، وہ گورا ہے یا کالا ہے، رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ مقام اس کا بلند ہے جد بھی تقوی سب تو زیادہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید دے 26ویں پارے سورہ مبارک الحجرات آیت نمبر 13 دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام دے تمام انسانوں۔ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تو پہلے حضرات رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 یا بعض کتابوں میں کم و بیش 2,24,000 رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف گن کے آئے۔ محبوب علیہ السلام تو پہلے جتنے بھی رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف گن کے آئے، کوئی صرف ایک خاص علاقے دی طرف، کسے قوم دی طرف، کسے قبیلے اور برادری دی طرف۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا فرمان گرامی آج بھی چاہے وہ انجیل حضرت متی دی روایت کردہ ہوئے، حضرت یوحنا، حضرت برنباس، حضرت مکوکس دی روایت کردہ انجیل، اناجیل اربعہ، چاروں دی چاروں انجیلاں اور بائبل مقدس وچ آج بھی، حالانکہ بڑیاں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، آج بھی یہ آیات موجود ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں پوری روئے زمین دا نبی اور رسول بن کے تشریف نہیں گنایا، میں صرف دریائے اردن دے مشرقی کنارے دوتے آباد بنی اسرائیل دی بھولی بھیڑا نو راہ ہدایت دکھاون واسطے۔ فرمایا میں مکہ والیاں دی طرف اللہ دا نبی اور رسول نہیں ہوں،
وہ میری دعوت دے دائرے شامل نہیں، مدینہ طیبہ والے نہیں، حجاز مقدس سے ساڈا بر صغیر ہے، پاک و ہند دا علاقہ، پاکستان اور انڈیا دا علاقہ۔ فرمایا میں بر صغیر دی طرف نہیں، باقی کسے علاقے دی طرف نہیں، میں صرف درائے اردن دے شرقی کنارے دوتے جتنے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دی اولاد دے افراد بنی اسرائیل، میں صرف بنی اسرائیل دی بھولی بھیڑا نو راہ ہدایت دکھاون واسطے آیا۔ تو انہیں سیدنا لوط علیہ السلام بحیرہ احمر دے کنارے دوتے کچھ بستیاں انہاں دی طرف اللہ دے پیارے نبی بن کے تشریف گنائے۔ الغرض تمام انبیاء کرام علیہ السلام دے جو واحد سارے پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے، جنہوں اللہ نے تمام مخلوقات اور سارے عالمین دوتے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس وقت جڑا محبوب علیہ السلام دا خطاب ہوتا ہے وہ کسی خاص برادری واسطے نہیں ہوتا، کسی خاص قوم واسطے نہیں، کسی قبیلے اور ایک علاقے واسطے نہیں۔ قرآن نے فرمایا یا ایوہ الناس، اے تمام دے تمام انسان ہو۔ اساں تمام دے تمام انسان ایک برادری جو گویا کہ منسلک ہیں۔ اس وقت سارے دلوں چ دوری نہیں ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، پیار، محبت، یگانگت، یکجہتی۔ فرمایا یا ایوہ الناس، اے تمام دے تمام انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک اساں تانوں پیدا فرمایا ہے ایک مرد اور ایک عورت دے وچوں۔ تساں جتنے بھی روئے زمین تے پھیلے ہوئے انسان ہو، فرمایا تساں سارے دی بنیاد ایک کے، ایک باپ اور ایک ماں۔ مرد تو مراد سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات مراد ہے۔ انثی خاتون اور عورت تو مراد اساں سارے انسانہ دی بنیادی ترین امی جان حضرت سیدہ حوا علیہ السلام دی ذات بابرکات مراد ہے۔ فرمایا ابتداد میں تساں سارے انسانہ دی بنیاد ایک کے۔ سارے پیارے محبوب علیہ السلام دی ولادت مقدسہ آج تو 1495 سال پہلے، ان 1442 سنے ہجری جا رہے جمادی الاول، آج 22 تاریخ ہے 1442 سنے ہجری، ہجرت میں 1442 سال اور کچھ مہینے ہو گئے، اور محبوب علیہ السلام نے ہجرت فرمائی آئی 53 سال دی عمر مبارک کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام۔ فرمایا تسا سب نو اساں ایک مرد اور ایک عورت جو پیدا فرمایا، لہذا جس لئے کوئی ایک دوجے دے متعلق کوئی شیطان آ کے تواڈے دلاں دوری پیدا کرن لگے تو اے دیکھ گدا کرو اگلا بھی انسان ہے، آدم علیہ السلام دا بیٹا ہے، حوا علیہ السلام دا بیٹا اور بیٹی ہے، لہذا تساں سارے دے معاملات ایک ماں اور باپ تے ویندے، اس وقت دوری نہ اختیار کرو، ایک دوجے دے قریب آؤ، انس اور محبت دا مظاہرہ کرو آپس وچ، انسانی شرف فضیلت کو جانو۔ فرمایا ایک مرد اور عورت وچوں تانوں پیدا فرما کے جعلناکم شعوبا و قبائلا، وقت اساں تواڈے قوماں بنا چھوڑیاں، برادریاں بنا چھوڑیاں، قبیلے اور ذاتاں بنا چھوڑیاں۔ کیوں بنائیاں؟ اس واسطے نہیں کہ ایک خاندان اگر کسی علاقے چ زیادہ تعداد وچ موجود ہے، انہاں دی افرادی قوت زیادہ ہے، کوئی لکھ دے قریب جناب ایک علاقے چ انہاں دے عاقل بالغ سمجھدار حضرات دے ووٹ بن ویندے، اکثریت ہو گئی اس خاندان قبیلے قوم دی، مالی طور تے وہ مضبوط ان پہ، تو اس یہ مطلب نہیں فرمایا کہ چونکہ افرادی قوت بھی زیادہ ہے، مالی طاقت بھی زیادہ تو دوجے لوگاں دے چڑھی مارن، دوجے نو حقیر سمجھن۔ فرمایا نہیں، ذاتاں قبیلے برادریاں اساں ایک دوجے دے چڑھی مارن واسطے اور ایک دوجے دے دھونس اور دھاندلی جماون واسطے نہیں بنائیاں، لتعارفو، توانو وقت اساں خاندانہ قبیلے برادریاں تقسیم کیتا، کیوں؟ لتعارفو، تاکہ تواڈی آپس دے وچ جان پہچان ہو سکے۔ کیونکہ اسلام دی بنیادی تعلیم، بنیادی ترین تعلیم ہے کہ ہر انسان دا خون صاف ہونا چاہیے۔ جب تک خون صاف نہ ہوئے، انسان جتنا پڑھ لکھ بنے، اگر خدا نہ خواستہ خون وچ خرابی آ گئی، ہاں جی، تو انسان کو جتنا علم موجود ہوئے پیا، جتنے وسائل موجود ہوئے پہ، اس دے کل وقت فتنے اور شر ہی پیدا ہوتا ہے، خیر نہیں اس دے کل پیدا ہوتی، یعنی بنیاد ٹھیک نہیں ہوتی۔ آج امریکہ 50 ریاستاں دے وچوں اکثر ریاستاں 100% شرع خواندگی رکھتی ہیں، جڑے بچے نو 100 سکول دے وچ جا رہے ہو سی، قانون اس ملک دے ایسے امریکہ دے، ٹھیک ہے جی، اور اکثر ریاستاں 100% شرع خواندگی رکھتی ہیں، اور مال و دولت دے وچ بھی اتنے فی کس آمدنی باقی دنیا دے مقابلے زیادہ ہے، فوجی قوت بھی بہت زیادہ ہے، وسائل بہت زیادہ ہیں، پوری دنیا دے وسائل نو نچوڑ دیں،
میرے دوستو جتھے علم اتنا زیادہ ہوئے، روپیہ پیسہ وسائل اتنے زیادہ ہوئے، مت ایسے لوگوں دا مزاج تا پرسکون ہونا چاہیے، دنیا نو انہاں کول راحت پہنچنی چاہیے، لیکن پوری دنیا امریکہ دی شرارتاں تو محفوظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 80% تو بھی زیادہ مرد و خواتین نو یہ پتہ نہیں ہوندا کہ ساڈا حقیقی باپ کون ہے، خون صاف نہیں، ہاں جی، نسب ثابت نہیں ہے۔ وہ لوگ ایسے گھوڑے دا نسب یاد رکھ دیں، جڑا گھوڑا جہدے کول سی انہاں کول پورا ریکارڈ ہو سی، اس دی ماں فلانی گھوڑی فلانی نسل دی، فلانی جگہ تے جمی آئی، فلانے سال جمی آئی، اس دا باپ جڑا گھوڑا ہے وہ فلانی نسل دا ہے، فلانے بندے دے کول آئی۔ وہ جناب انہیں صدیاں تک تو انہوں گھوڑے دا نسب اج بھی امریکی لوگ بیان کرے سن، برطانیہ وچ اج بھی یہ سلسلہ ہو سی، کتیاں دے نسب انہوں نے یاد ہو سن، لیکن پتہ نہ ہو سی تا اپنے نسب دا پتہ ہو سی، اکثر 80% لوگوں نے۔ میرے دوستو اسلام دی بنیادی ترین تعلیم ہے، بے شک ایک انسان نو دیکھو اس دی بڑی شہرت ہے، بڑا نام ہے، بڑے وسائل انہوں دے کولو اور بہت زیادہ جناب دے کول معاملات، اور اتنا پڑھا ہے کہ دنیا دی کوئی علم و فن اس نے نہیں چھوڑا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ادا نسب ٹھیک نہیں، خون ادا پاک اور صاف نہیں، لوگاں نو اور مخلوق نو دے کول چین نہ مل سی، ہمیشہ پریشانی ہر ایک نو مصیبت وچ مبتلا کیتی رکھ سی، وجہ ہے کہ اودی بنیاد ٹھیک نہیں ہے۔ چونکہ اسلام اس سے واسطے سب تو بڑی سزا ہے اسلامی تے زنا دی سزا ہے۔ باقی چیزاں لا تسرقوا، فرمایا چوری نہ کیتی کرو، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے دی کوئی غیبت نہ کرے، ہاں جی، سدھا اس کام دا نام گھن کے اللہ فرمایا دے کام نہ پہ کرائے۔ لیکن زنا دے معاملے دے وچ اللہ پاک نے اس نو حرام بھی قرار دیتا، اور اس طرح اسلوب بیان بدل گیا، فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، لا تقربوا الزنا دے تک قریب ہی نہ بنائے، کیونکہ اس دے نال انسان دا خون پاک اور صاف نہیں رہندا۔ اور سنگسار کرنا اسلام وچ عوام نو اجازت نہیں قانون ہاتھ ہی لمن دی، ریاست اسلامی پورے ایویڈنس اور شرعی ثبوتاں دے نال، اور آج تک زنا ہی سب تو بڑا مسئلہ ہے جس کو ثابت کرنا۔ یہ ساڑھے حضرات بھی کئی لیڈر رہنما آخدن جی اسلامی سزاواں دا نظام دا سسٹم آف پنشمنٹ ان اسلام وہ نافذ کرسوں، کوئی بندہ محفوظ نہ رہا سی۔ وہ بھائی 4 گواہ دے ذریعے ثابت کرنا زنا یہ سب تو مشکل ترین معاملہ ہے، ڈرایا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام دے معاملات نافذ کروں، ہر طرف خیر ہی خیر ہوئے سی انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال سنگسار کر سی جی ریاست اسلامی ثبوت تو بعد، پتھر مار کے اس بندے نو اس عورت نو مار چھڑے سن۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ذات وابرکات ہے، محبوب علیہ السلام رحمت للعالمین، لیکن اس اخلاقی برائی دی سب تو سخت سزا دنیا اسلام نے رکھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام آتا ہے کوئی بھول کے بھی اس دی تمنا نہ کرے، سوچے ہی نہیں، ہاں جی، کیوں؟ انسان دا خون صاف رکھنا، نسب پاک رکھنا، یہ بنیادی ترین چیز ہے بھائی، اور نسب ایسی چیز ہے جدی حفاظت دا حکم ہے۔ اور سارے محبوب علیہ السلام اکثر و بیشتر فرمائدن، آپ اللہ دیا نعمتہ دا ذکر فرمامے نہ تا حدیث نال ہی فرمامے نہ ولا فخرہ، لیکن میں فخر نہیں کردا، لیکن ہاں نسب محبوب علیہ السلام دا اتنا عال ہے کہ محبوب علیہ السلام بجا طور تے اپنے نسب دا ذکر فرمائدن اور فخر فرمائدن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انتقلتو من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات منذ آدم و حواء، فرمایا میں اپنے پیارے ابا جان سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ذات وبرکات تو لے کے حضور سیدنا آدم علیہ السلام تک، اور اپنی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب زہریہ کرشیہ رضی اللہ عنہ دی کریم ذات وبرکات تو لے کے حضرت سیدہ اما حوا علیہ السلام تک، فرمایا میرا جوہر بشری ہمیشہ پاک پشتاں تو پاک رحمہ دی طرف ہی منتقل ہوتا چاہتا۔ اور آپ بخاری شریف ہی دیکھ سو کہ غزوہ احزاب والی رات چونکہ کافرہ نے ہر طرف مدینہ طیبہ نو گھیرے چلے ہوئی، خندق دے پرلے کنارے دوتے کفار دے اجتماع اندر محبوب دے غلام دفاع وستن، وہ تو نہیں خندق پار کر سکے، عاجز آ گئے، رات جس لئے ہومن لگی، محبوب علیہ السلام دے غلام تا اپنی جگہ تے مورچیاں تے ڈیوٹی دے رہے ہیں، بالکل ریڈ الرٹ حالت دے وچ، وہ تے کافر ذرا پیچھا ہو گئے، انہاں رات نو صرف محبوب علیہ السلام دے غلاموں نو ٹیز کرنے واسطے، تکلیف اور ایذا پہنچاون واسطے انہاں ایک سٹیج تیار کر دیتا، مختلف چیزاں ایک دوجے دوتے رکھ کے بڑا اونچا کر کے
سٹیج اور ممبر بنایا نے تاکہ سارے شاعر ادھر تے کھڑے ہو کے مدینہ شریف منہ کر کے خندق دے بیرونی کنارے تو میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے خلاف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ شعر آکسن اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچ سی. چنانچہ انہوں نے بڑے ممبر بنائے اور اپنے شاعر کھڑے کیتے اور سارے جمع ہو گئے کافران دے سردار اور انہوں نے محبوب دے خلاف حاجب آخری شروع کی تھی شعر بس انہوں نے محبوب دے خلاف تک کوئی کیا محبوب دے حسن و جمال تے کوئی اعتراض کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے محبوب جیسا حسین و جمیل اور نفیس ہستی تو پیدا ہی نہیں فرمائی. محبوب دے حسب نسب دوتے ہو کوئی اعتراض کرے نا نن کر سکتے. اولین و آخرین دے جو سارے اہل مکہ جان دے ان قبائل دے لوگ جزیرہ نمائے عرب دے سارے جان دے ان کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا تھا خاندان کائنات جہے کو نہ ڈاڈے حالی خاندان نہ ننے حالی. آپ ڈاڈے حالی خاندان بھی بے مثل و بے مثال ننے حالی خاندان بھی بے مثل و بے مثال. حسب بھی سب تو اعلیٰ نسب بھی سب تو اعلیٰ مصطفیٰ علیہ السلام کہیں دے ہوتے انگلی اٹھا میں ہاں جی وقت اوہ جڑے جھوٹ نہ کھڑے ہیں جھوٹی تومت استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد آپ نو شاعر آدھے انچا کاہن آدھے انچا استغفر اللہ مجنون آدھے انچا ساحر اور جادوگر بھائی یہ گلہ گھما گھما کے شیرج مختلف طریقے نال آخر وقت اس تو علاوہ نہ محبوب دے حسن و جمال تے اعتراض نہ محبوب دے اخلاق تے میرے محبوب نے تا اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سارے اہل مکہ نو کوہ صفاد ہوتے جلوہ گروں کے جمع فرمایا اور فرمایا کہ ان قلتو لکم یا معاشر القریش تو سارے خاندان قبیلے قریش تے آج میرے سامنے جمع ہو اور لقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی میں اج دی اس گل تو پہلے 40 سال نی رات تو اڑے وچ گزار چکا. ان قلتو لکم ہن اس وقت میں تو انو آکھاں کہ تساں کوہ صفا دے اس طرف ہو مکہ شریف والے پاسے اور میرا رخ مبارک تواری طرف ہے میری کنڈ مبارک پیچھے. فرمایا میں آنکھا میرے بیک اور میرے پیچھے اس پہاڑی دے پیچھے دشمن دا ایک لشکر جرار موجود ہے جڑا ہونے تو اڑتے حملہ کرے سی چاہ جتھے اتنا بڑا لشکر موجود ہوئے دشمن دا اتھے تک کوئی گھوڑیاں دے ہنامن دی آواز آوے کوئی خچران دی آواز آوے کوئی انسانہ دے بولن دی آواز آوے اتھے تک دور دور توڑی وقت پہاڑی علاقہ آواز گونجنی چاہی دیئے ہاں جی کچھ بھی تسا کوئی نہیں سن رہے ایک بندہ بھی تو نہ کھانا نہیں دیکھ رہا لیکن میں دساؤ آلے مکہ ان قلت لکم اگر میں تو انہوں آکھاں کہ بہت بڑا دشمن اتھے موجود ہے تو اڑتے حملہ آور ہوئے سی کیا تسا میری تصدیق کر سو فقالو سارے قریشیاں نے اور اہل مکہ نے یک زبان آکا نعم بالکل تصدیق کر سو. اس وقت کہ 40 سال اپنی عمر عزیز دے سارے درمیان اے محمد کریم علیہ السلام بسر فرما چکے ہو انت صادق والامین فینا تسا ساڑے وچ صادق بھی ہو امین صادق دے لقب نال ملقب کیتے ویندے ہو صدق اور سچائی ہمیشہ توڑی زبان ایک دستے رہیے اور امانت توڑی وچ موجود ہے تسا بالکل تصدیق کر سوں اگرچہ سانو ایک بندہ بھی دشمن دا نظر نہ آ رہے ہو سی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انسان بندیاں دے معاملات دے اور دنیا داری دے معاملات جھوٹ نہیں بول سکتا اس نے صادق و امین من دے ہو فَقَيْفَ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وہ اللہ دی ذات بابرکات دوتے کیوں جھوٹ بولے سی لہذا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو آؤ اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا اقرار کرو میری نبوت اور رسالت دا اقرار کرو فلاح اور کامیابی پاوے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ دے کردار دوتے انہوں نے ذرا بھی کوئی چیز نہیں انہوں دے کو خلاف محبوب علیہ السلام نے تو دشمن ہون دے باوجود قرآن پاک انہاں کفار دے حوالے دنال اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نے خطاب کر کے فرمایا دے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام لا یکذبونکا ولیکن الظالمین بے آیات اللہ یجحدون اے اللہ دی آیتاں دا انکار کرن دی جرت کر سکتن لا یکذبونکا انہاں چی اے جرت نہیں کہ محبوب توانو جھوٹ لا سکن محبوب دا صدق سچائی کردار اتنا بے مثل و بے مثال ہے نہ انہوں نے محبوب دے حسن و جمال دے خلاف کوئی چیز مل دی آئی نہ حسب نسب دے خلاف کوئی چیز مل دی آئی نہ اخلاق اور کردار اوہ جڑے جھوٹے الزامات لیں دیں آپ نے جادوگر چاہ دیں کاہن چاہ دیں شاعر چاہ دیں دیوانہ مجنون استغفر اللہ چاہ دیں انہوں نے شاعرہ نے اس طرح دا میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام کس طرح برداشت کر سکتے ہیں محبوب دے خلاف گل پہ ہوندی ہوئے تو کوئی برداشت کرے
حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت تو پہلے دی گل ہے ہاں جی انہوں دے والد صاحب نے جس لئے محسوس کیتا حالانکہ انہوں دے والد صاحب بہت بڑے سردار قبیلہ بنو تیم تھے آپ میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا نسب مبارک اتے دی طرف پڑھنا شروع فرماؤ نا جی تو میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ انہوں دے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب شیبۃ الحمد انہوں دے ابا جان حضور سیدنا ہاشم انہوں دے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف انہوں دے ابا جان حضور سیدنا قصی انہوں دے ابا جان حضور سیدنا کلاب انہوں دے ابا جان حضور سیدنا مرہ انہوں دے ابا جان حضور سیدنا کعب انہوں دے ابا جان حضور سیدنا لوئی تو اے مرہ بن کعب بن لوئی مرہ بن کعب دے ہک بیٹے کلاب دے وچوں ساڑھے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات اور مرہ بن کعب دے دوجے فرزند جناب تیم بن مرہ بن کعب دی جو حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا چھویں پشتے بن کے محبوب علیہ السلام نل سلسلہ نسب حضرت مرہ بن کعب دے ہک ہو ویندا ہے محبوب علیہ السلام بھی مرہ بن کعب بن لوئی دی اولاد دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مرہ بن کعب بن لوئی دی اولاد دے وچوں اولاد اسماعیل علیہ السلام تے اے بنو تیم کہلاندن اے تے دو نقطے والا یہ اور میم تا یا میم تیم ٹھیک ہے جی اس واسطے آپ نو تیمی کرشی آکھا ویندا ہے تو بنو تیم دے سردارن حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ابا جان فتح مکہ دے موقع دیتے 20 رمضان سن 8 ہجری ایمان بھی گننا ہے محبوب دے بزرگ ضعیف ترین صحابہ کرام میں شامل ہو گئے حضرت سیدنا ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق دے ابا جان لیکن ہجرت تو پہلے تک حضرت ابو بکر صدیق سب تو پہلے ایمان گننا ہے تیم بن مرہ بن کعب دی اولاد دے جو جناب ابو قحافہ عثمان بن عامر حضرت ابو بکر دے والد آدیان ابو بکر میں تیرے تے ہمیشہ راضیاں اور انہا کا تتبع محمدن علیہ السلام تو محمد علیہ السلام دی اتباع کرتا ہے اور میں نے پتہ ہے کہ من یتبع محمدن علیہ السلام لا یدل ولا یشقا میں تجربہ کی تو ہے جڑا محمد کریم علیہ السلام دی اتباع اور پیروی کرسی نہ کدے غلط رستے تے چلسی اور نہ کدے شکی اور بدبخت رسی سعادت مند بنوے سی خود نو شرع صدر نہ نہیں ہوندی لیکن بیٹے نو کوئی رکاوٹ نہیں کی تھی حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر دی امی جان حضور سیدہ ام خیر سلمہ بنت عامر تیمیہ کرشیہ بالکل سابقات اولاد بھی شامل ہیں اپنے بیٹے دو بعد خواتین اولاد ایمان گن کے آئیاں آپ دے والد نے اپنی بیوی صاحبہ دے اگے بھی کوئی رکاوٹ کیونکہ محبوب نو اچھی طرح جان دیں ہاں جی اور بہت بڑے جیدار اور زی وجاہت سردارن نابینا ہو گئے نابینا عمر تو بعد سرداری اپنے اکلوتے فرزند حضرت ابو بکر نو بنو تیم دی عطا کر دیتی محبوب علیہ السلام دے اعلان نبوت تو بعد حضرت صدیق اکبر سب تو زیادہ مال و دولت سب تو زیادہ وقت اسلام واسطے اور محبوب دی غلامی واسطے وقف کر چھوڑیں اتنا حضرت صدیق اکبر نے سارے آقا دی غلامی کی تھی اور خدمت کی تھی بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 518 کتاب المناقب حدیث صحیح ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر فرمایا بے شک ساڑھے جتنے بھی پیارے غلام ہن پہ تمام دے تمام ساڑھے پیارے صحابہ کرام دیچو انصار و مہاجرین دیچو انا من امن الناس علیہ اپنی ذاتی خدمت دے حوالے دے نال مال ہی اپنے مال و دولت دے حوالے نال ساڑھے سارے غلام دیچو ساڑھی سب تو زیادہ خدمت کرنے لی ہستی ہے تو ساڑھے پیارے ابو بکر صدیق دی ذات بابرکات ہے اور فرمایا لو کنتو متخذا خلیلا غیر ربی لتخذتو ابا بکر خلیلا فرمایا میرا خلیل اللہ پاک ہے اگر میں اللہ پاک تو علاوہ مخلوقات ہی جو کسے نو اپنا خلیل اور دوست بنامن والا ہوا لتخذتو ابا بکر خلیلا تو یقیناً میرے پیارے ابو بکر وہ تمام گیٹس اور صلاحیت موجود ہیں میں پیارے ابو بکر نو خلیل بناوا ولیکن اخوہ فی الاسلام ابو بکر صدیق نال میرا اسلامی بھائی چارہ اور نسبت موجود ہے خلیل میرا اللہ پاک ہے محبوب میرا اللہ پاک ہے اللہ پاک تو بعد مخلوق آل محبوب جس لے نظر اٹھاویں مخلوقات جو ساڑھے حبیب دی پہلی نگاہ اٹھ دیئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تو ذات بابرکات ہوتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تو والد ضعیف ہو گئے کمر جھک گئی
اور نابینا ہو گئے، سرداری دے دیتی اپنے بیٹے حضرت ابو بکر نبوت، جس سے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت صدیق اپنا مال و دولت وقت سب کچھ اسلام واسطے، یہاں تک کہ علماء متفقن کہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جس لئے تو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، پتہ اللہ پاک نے پہلے ہی بشارت عطا فرمائی ہے، ہاں جی میرے پیارے محبوب اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، اللہ دی مدد آ گئی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، رائیتا محبوب خود دیکھ سو وہ جزیرہ نمائے عرب دے لوگ فوج در فوج خود بخود ہی اللہ دے دین ہی داخل ہونے لگ گئے۔ فتح مکہ تو پہلے 20 رمضان سن 8 ہجری تو پہلے جتنے محبوب دے پیارے غلام ہیں، علماء متفقن ہر 10 صحابہ کرام چوں 9 صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق دی تبلیغ محنت اور دعوت نال مشرف اسلام ہو رہے، اتنی خدمت اسلام دی کی تھی حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے۔ والد صاحب نے محسوس کیتا کہ قبیلے دے لوگ بھی آ کے شکایتاں کریں دن کہ حضرت ابو بکر صدیق سانو زیادہ ٹائم نہیں عطا فرما سکتے، گھر والے پاسوں توجہ کم ہو گئی ہے، مال و دولت سارا اسلام واسطے، تجارت دے معاملات غلامہ اور خدام کول اور نوکروں کول چلے گئے، ایک ڈیڑھ صرف سمجھاون واسطے حضرت ابو بکر صدیق نو اپنے کول بلایا، والد گرامی دا بہترین بے مثال ادب کر دیاں، اور جنہیں والد صاحب دی خدمت پہنچے انہوں گفتگو شروع کی تھی، ضعیف نابینا آدمی آپ دے والد عثمان بن عامر ابو قحافہ بھئی دوران گفتگو نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک بغیر ارادے دے اچانک جس نو آکھا میں دے سلپ آف ٹنگ، زبان پھسل گئی، لڑکھڑا گئی، کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے متعلق کوئی نازیبہ لفظ جیڑا ہی نہ بے توجہ اچانک غیر ارادی طور تے انہوں دی زبان تو جاری ہو گیا، وہ حضرت صدیق اکبر فوراں کھڑے ہو گئے اور اتنا زوردار تھپڑ اپنے نابینا ضعیف والد چہرے دوتے جاڑ دیتا، ہاں جی، اور کوئی چیز تلاش کی تھی، اتنے مغلوب الحال ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق اور اتنی تکلیف اور اذیت پہنچی، تلاش کی تھی نے کوئی چیز نہیں ملی، باہر آ گئے، تھوڑی دیر بعد میرے محبوب علیہ السلام دا پیغام پہنچا، محبوب علیہ السلام دی بارگاہ فوراں حاضر ہو گئے، میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پیارے ابو بکر اجے ساڑا دعوت دین دا مرحلہ جاری ہے، سن حکم کفو ایدیکم اپنے ہتھاں نو روک کے رکھو، جتنا بھی کافر زیادتی کریں، سخت الفاظ آکھیں، حملے کریں، مارن کٹن، اساں برداشت کرنا ہے، دلیل نال گل کرنی ہے، بڑی حکمت عملی محبت نال۔ تو پیارے ابو بکر تساں دعوت دین دے مرحلے چ جے ساری ریاست وجود وچ نہیں آئی، جس لئے ساری ریاست سارے ادارے وجود وچ آوے سن، وقت ایسے لوگوں دی اقدامات چونکہ ریاست کے خلاف اقدامات قرار پاسن، وقت جہاد بھی فرض ہو ویسی، کیونکہ بغیر ریاست دے جھنڈے اور سلطان اسلام اور منتخب حکمران اور سارے جو سیکیورٹی ادارے دے سربراہان ہو دن، جب تک وہ اعلان نہ کریں ایک انفرادی سطح دوتے جہاد دا کوئی کانسیپٹ اور تصور اسلام وچ موجود نہیں ہے پیا۔ یہ جڑا لوگ آیات جہاد نوجوان بچیاں نو سنا کے احادیث جہاد سنا کے انہاں دا گرم خون ہویا، جذبات نو گرمایا اور اس بعد اپنے جہادی ونگ قائم کیتے اور جناب ملیٹنسی اور سارے معاملات چلا چھوڑے، اور جس نے اور کچھ نہ ملا وقت راتاں نو ٹرک جناب لٹے اور ٹرالر لٹے اور لوگاں دیاں جیباں صاف کیتیاں اور اپنی مدرسے چلائے اور سارا کچھ، اس دا کوئی تصور اس ظلم اور زیادتی دا اسلام وچ نہیں۔ یہ بین الاقوامی ایجنسیاں دے مختلف مفادات ہوندن، کئی مولیاں نو خرید گندن اور جہاد دا نا گیتا، اور اس تو بعد پورے نظام نو تے بالا چکیتا اور ہر طرف دہشت گردیاں اور بم دھماکے اور سارا کچھ۔ اسلام دے وچ دا کوئی تصور کو نہیں ہے، آیات جہاد موجود ہیں لیکن ہر چیز نو دے اپنے محمل تے رکھا ویندا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سانو حکم ہے پیارے ابو بکر کفو ایدیکم، ساڈے دعوت دا مرحلہ اجے تک جاری ہے، ساڈا اپنی ریاست ساڈا اپنا مرکز وجود وچ نہیں آیا، اور تساں آج اپنے والد صاحب تے ہاتھ جو اٹھایا، عرض کی تھی میرے آقا سب کچھ قربان، میں آپ دی اجازت نالی حرم کعبہ اتنا عرصہ پہلے قرآن پاک دی جتنی آیتہ نازل تلاوت کی تھی، توڑی برحق نبوت اور رسالت اور اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دلائل قائم کی تھے، یہ سارے کافر سردار میرے ہوتے اپنے حبشی غلامہ سمیت حملہ آور ہو گئے، اتنا میں نے مارا حرم کعبہ، حضور ترائے دہاڑیاں بعد میں نے ہوش آیا، پورا جسم میرا زخمی حتیٰ کہ میرے قبیلے والوں میری موت دا یقین تقریباً ہومن لگ گیا، اور میرے سارے بنو تیم قبیلے دے میں انہوں دا سردار ہم، حضور تو سامنے سارا کچھ،
میرے سارے جوان آئے ایک پیالہ گھن کے آئے عرباں دے طریقے دے مطابق خانہ کعبہ شریف دے سائے تلے سارے نے اپنی انگلیاں کٹیاں اور پیالے دے وچ ہر جوان نے جڑا مسلح ہو کے خون دا ایک ایک قطرہ پایا پیالہ خون نال بھر گیا اور انہاں قسم اٹھائی کہ یہ ساڑا سردار ہے ابو بکر بن ابی قحافہ قبیلہ بنو تیم دا سردار ہے ساڑے ہوندے کوئی ساڑے سردار نو مارے اگر تو ساڑا سردار بچ گیا تو وہ تو صحت مند عمر تو بعد جو سانو حکم دے سن جو فیصلہ کر سن قبول ہو سی کیونکہ اسا انہاں دے اطاعت گزار ہیں فرما بردار ہیں اور ولا اماتا اور اگر ساڑا سید و سردار ابو بکر وصال پا گیا تو وہ اسا اپنی انگلیاں کٹ کے خون ایک پیالے دے جمع کیتا ہے اس گل دی علامت ہے اسا پورے قبیلے دے لڑن والے جوان اپنے سردار دا بدلہ گنن واسطے متفق ہے لہذا اسا نہ دیکھ سو سامنے ابو جہل ہے تے سامنے فلان ہے تے باہمیں اسا سارے بدلہ گندے گندے قتل ہو میں سوں لیکن ساری غیرت نہیں گوارا کر دی کہ اسا بدلہ لیا بغیر ایک لمحہ بھی آرام نال گزار تو حضور میرا قبیلہ تو تیار ہو گیا میرا بدلہ گنن واسطے حضور 3 دن بعد میں نے ہوش آیا میں اپنے قبیلے نو بھی ٹھنڈا کیتا کہ سانو اللہ اور دے محبوب دا حکم ہے کفو ایدیکم اپنے ہاتھ روک کے رکھو حضور فلاں موقع تے میرے تے اتنا جسمانی تشدد ہویا ہے حضور میں سی بھی نہیں کی تھی برداشت کیتا ہے کیونکہ حکم ہے اپنے ہاتھ روک کے رکھو اجے دعوت کا مرحلہ ہے اور میرے آقا ہوسی میری ذات دا معاملہ میں سب کچھ برداشت کر ساں لیکن میرے آقا اگر تواڈی ذات بابرکات دے متعلق تو میرا باپ بھی اگر کوئی غلط کلمہ آکسی میں ابو بکر کو برداشت نہ ہو سی کیونکہ میں نے اپنے باپ تو بھی پیارے ہو تو حضور تواڈی ذات بابرکات تواڈی عزت نہ ہو میرے محبوب نے فرمایا پیارے ابو بکر بشرا لکا تیرے واسطے بشارت و خوشخبری ہے تہنیت ہے اللہ تعالیٰ نے توڑے اس محبت مصطفیٰ علیہ السلام عشق مصطفیٰ علیہ السلام دے جذبے نو قبول فرمائے ابو بکر اسا تا اپنے درے دولت دیا سے تسا اپنے گھر کمرے چ اپنے والد دے سامنے اسا جسمانی طور تے تو توڑے کول کون آسے تو ساری عدم موجودگی اور غیبوبت دے وچ بھی جو اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام نال تسا وفا دا مظاہرہ کیتا ہے کہ اپنے محبوب رسول علیہ السلام دے خلاف گل نہیں برداشت کی تھی اور فوراً رد عمل ظاہر کیتا ہے توڑا عمل اللہ تعالی دی بارگاہ جتنا قبول ہے اللہ نے توڑی شان اچ قرآن دا مقام نازل فرما جو ہے دیکھو مبارک مقام آج بھی 28ویں پارے سورہ مجادلہ دی آیت نمبر 22 آخری آیت بینہ سورہ مجادلہ دی 28ویں پارے اللہ پاک فرما دے میرے پیارے محبوب علیہ السلام لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم میرے پیارے محبوب علیہ السلام لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر جیڑی قوم جیڑے لوگ میرے پیارے ابو بکر صدیق دی طرح اللہ اور قیامت دے دن تے سچا ایمان رکھ دین ایسے سچے مومنین نو لا تجدو تساں کدے اس حال وچ نہ دیکھ سو یوادون من حاد اللہ ورسولہ کہ اللہ اور دے رسول علیہ السلام دی مخالفت کرن والے دے نال کدے تعلق اور محبت اور پیار دے معاملات کر رہے ہوئے لو کانوا آباءہم اللہ اور دے رسول علیہ السلام دی مخالفت کرن والے اگر چینا دے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوئے او ابناءہم اللہ اور دے پیارے رسول علیہ السلام دی مخالفت کرن والے اگر چینا دے بیٹے بیٹیاں ہی کیوں نہ ہوئے او اخوانہم اللہ اور دے پیارے رسول علیہ السلام دے مخالفین اگر چینا دے بھیڑا اور بھائی کیوں نہ ہوئے او عشیرتہم اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دے مخالفین اگرچہ انہاں دے قریبی تو قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوئے فرمایا جڑے حضرت ابو بکر صدیق دی طرح اللہ اور قیامت دے دن تے سچا ایمان رکھ دین وہ کدے اللہ اور دے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفین نال کوئی مودت انس پیار محبت دا معاملہ رکھ ہی نہیں سکتے اگرچہ سامنے انہاں دا قریبی تو قریبی رشتہ کیوں نہ موجود ماں باپ آونین ابناءہم بیٹے بیٹیاں آونین اخوانہم بھیڑا بھائی آونین عشیرتہم قبیلہ رشتہ دار آونین ہر رشتے نو قربان کر چھوڑے سے ابو بکر صدیق جیسے سچے مومن اللہ اور دے پیارے رسول علیہ السلام دی محبت حضرت ابو بکر صدیق دے والد دی زبان چوں نہ چاہندے ہوئے بھی غیر ارادی طور تے یکدم جڑا کلمہ جاری ہویا محبوب دے شان دے خلاف وہ صرف محبوب دے خلاف ہویا اللہ پاک دی ذات تا ڈسکس ہی کوئی نہیں ہو رہی
اللہ پاک دے متعلق تو حضرت ابو قحافہ نے کوئی لفظ ہی نہیں آکھا، لیکن ان کے باوجود آیت کی نازل ہوئی من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا بے شک ابو قحافہ نے میں اللہ دے متعلق کوئی گل نہیں کی تھی، لیکن جڑا میرے محبوب دے خلاف گل کر سی ہو انہیں جی میں اللہ دے خلاف گل کر رہے ہو۔ میرے محبوب دی مخالفت میں اللہ پاک دی مخالفت ہے، میرے محبوب نو او مقام قرب اور محبوبیت ہے میں اللہ دی بارگاہ دی۔ میرے دوستو ہر رشتہ اہل ایمان قربان کر چھوڑ دیں اللہ اور دے پیارے رسول اللہ السلام دی محبت ہوتے، سانو سب تو زیادہ اپنی جان تو بھی زیادہ عزیز ہیں، ہر رشتے تو زیادہ عزیز ہیں بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ فرمایا ایسا توڑے قبیلے قومہ برادریاں خاص مقصد واسطے لیتا عارفو تاکہ توڑی آپس جان پہچان جائے۔ خون توڑا سا کتھے ساڑا نکاح ہو سکتا ہے، کتھے ساڑا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وراثت دے مسائل کیڑے کیڑے بندے دی وراثت کہنو منتقل ہو سکتی ہے، کس کس نو نہیں ہو سکتی۔ فرمایا تسا انسانی زندگی دی ضروریات ہیں اور توڑا خون صاف رکھنا، نسب پاک رکھنا۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کافرانو محبوب دے خلاف تو کوئی مواد ملدا نہیں، انہوں نے سٹیج لائے رات نو محبوب دے خلاف ہوا ساحر جادوگر کاہن استغفر اللہ یہ جو لفظ تو محبوب دے غلام کنی ہے، انہوں نے تو اپنی جان تو ود کے، والدین تو ود کے، بہنا بھراواں تو ود کے، خاندان تو ود کے، بیٹے بیٹیاں تو ود کے محبوب نال محبت ہے۔ وہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار دی کریم ہستیاں بے چین ہو گئے، محبوب دا جتے خیمہ یا قیادت فرما نگرانی فرما رہے سارے معاملات دی، آپ دی بارگاہ غلام فوراً حاضر ہو گئے، اپنے نمائندے بنا کے بھیجے نے حضرت صدیق جیسی ہستیاں، حضرت فاروق، حضور مولا کائنات جیسی ہے، حضور کرم فرماؤ کافر سارے سینے نو چھلنی کر رہے ہیں، حضور تمہارے خلاف شیر پڑھ رہے ہیں، حضور سانو بھی اجازت عطا فرماؤ اساں بھی انہاں جواب دو، جوابی کاروائی کرو۔ محبوب علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، فرمایا حضرت حسان بن ثابت انصاری نو بلاؤ۔ حضرت حسان جس نے محبوب علیہ السلام دی 12 ربیع الاول شریف سوموار دی صبح 22 اپریل سن 570 عیسوی ولادت مقدس ہوئی ہے۔ حضرت حسان فرمایا میں مدینہ شریف جم انصاریاں اور میں اس لئے بالکل بالغ ہومن دے قریب مراہ کم پیا۔ فرمایا میں نو میری والدہ نے صبح سویرے آکھا کہ اے بچہ اے چاندی دے درہم گن اپنا تھیلا چاہ اور مارکیٹ کھل دی پئی اسی جلدی ون وہ یہودی دکاندار نکل فلانی چیز گن گیا۔ فرمایا میں اپنی امی دے حکم تے صبح سویرے دوڑاں مدینہ شریف دی مارکیٹ ہی پہنچن، مکہ شریف مدینہ آج کل موٹر وے دے ذریعے تقریباً کوئی چند کلومیٹر کم 500 کلومیٹر اس لئے آبی گزرگاما اٹھ جتھے جتھے پانی چل دائی روتے کوہی چل دی آئی 650 کلومیٹر دا آئی تو 1500 سال پہلے فاصلہ بن دائی، اتنا فاصلہ موجود ہے۔ آپ فرما دینا جو سورج بس طلوع کر رہا ہے میں پہنچ گیا۔ میں ڈٹھا کہ اس مارکیٹ بہت سارے یہودی نصرانی جمعن مدینہ شریف دی مارکیٹ اور وقت میں اندھے ہوئے ہیں یہ کیوں اتنے سارے جمع ہوئے کھڑوتے ہیں۔ میں ڈٹھا کہ انہوں نے سب تو بڑا یہودیاں دار آلے مائنہ ہیبر وہ بے ہوش پہ ہے، زمین دوتے گرا پہ ہے۔ ایک یہودی آیا پانی ہوتے چہرے تھے بالآخر ہوش چاہ گیا انہوں بٹھایا نے اور رکھنے کیوں تے یکدم چیخ ماری اور ڈھے پہ اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت حسان فرما دین میں سنتا کھلوتا میں قریب ہم بالغ ہون دے لیکن ہر گل دی میں سمجھ اور شعور آئی میں نے آج بھی فرمایا یاد ہے۔ وہ جس نے سارے پوچھا استاد جی تساں کیوں چیخ ماری یکدم اور بے ہوش ہو کے ڈھے پہ ہو، وجہ کیا ہے؟ اس وقت میری صحت ٹھیک ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، یہ میں یکدم جڑی چیخ ماری ہے نا اس وقت سے مارکیٹ چاہاں اپنے دینی مرکز جو نکل کے کہ میں راتی ڈٹھا ہے لقد طلع نجم احمدہ جس احمد کریم علیہ السلام دے مبعوث فرماون دا اللہ نے بعد اور آدم علیہ السلام تو جس ہستی دا ذکر جاری آئی میں ڈٹھا ہے اپنے زائچے دے اس احمد کریم خاتم النبی علیہ السلام دی ولادت والا ستارہ طلوع کر کے رات انہوں دی ولادت ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ انہاں خدیوت خوش ہونے ہیں، خوشیاں منانے ہیں، ساری رہنمائی کرو اس کریم ہستی دی زیارت کر کے آؤں جتھے بھی انہاں دی ولادت مبارکہ جزیرہ نما عرب وچ ہوئی ہے۔ تساں کیوں بے ہوش ہو گئے ہو، پریشان ان کیوں ہو؟ اس کا پریشان اس واسطے ہیں کہ آونا اس ہستی نے بنی اسرائیل ساڑے جائی تو ولادت دی بنی اسماعیل جو گئی ہے۔
قرآن فرماتا ہے حسدم من عند انفسہم، حسد دے وچ مبتلا ہو گئے، آج توڑی اپنی قوم نو غلط گائیڈ کیتا آنے آتے ہیں جی بنی اسرائیل دے وچ آسن محبوب علیہ السلام، اور محبوب علیہ السلام تب بنی اسماعیل دے وچ تشریف گئے بنی اسرائیل دی بجائے۔ بہرحال محبوب علیہ السلام دی ولادت مقدسہ دے وقت سیدنا حسان ابن ثابت آپ قریب البلوغ ان پہ 15 سال آپ دی عمر مبارک آئی، فطرتی شاعران پہ محبوب نے فرمایا حسان بن ثابت انہوں نے بلاؤ، یہ ہجرت تو 2 سال پہلے ایمان گھنا یعنی سیدنا حسان بن ثابت، ہاں جی جڑا مضمون چاہے نا فصیح و بلیغ عربی فوراں ڈھال گندے ہیں، اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت حسان فوراں محبوب کے خیمے حاضر ہو گئے، فرمایا حسان تو سو شاعر اہل مدینہ دے